بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان صاحب کو جس طرح سزائیں مسلسل دی جا رہی ہیں، ان کے بارے میں بات کرنے کو دل تو نہیں کرتا تھا کہ ساری دنیا جانتی کہ ان سزاؤں کا جو محرک ہے وہ کیا چیز ہے۔ عمران خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے یہ سارے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن یہاں پر ایک چیز بہت ضروری ہے کہ ایک وہ بندہ جس نے پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ اسلام کا نام لیا، اس عہدے پر جو وزارت عظمیٰ والا عہدہ ہے، اس عہدے پر بیٹھ کر سب سے زیادہ اسلام کا نام بھی لیا اور اسلام کے لیے کام بھی کیا، اور ملک سے باہر جا کر اسلام کے لیے صحیح طرح وکالت بھی کی، اس بندے کے خلاف آپ نے ایسی ایسی اسلامی شکیں یا ایسے ایسے اسلامی حربے استعمال کیے کہ دنیا میں اس سے پہلے کبھی بھی اس طرح کے کوئی کام نہیں ہوئے۔ مطلب ہے کہ عدت میں نکاح پر آج تک پاکستان کی اسلام کی 1400 سال کی جو ہسٹری ہے، کبھی ایسا کوئی کیس بنا نہیں۔ اس میں بہت صاف اور واضح روایات لکھی ہوئی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ اگر غلطی سے ایسا عدت میں نکاح ہو بھی جائے تو دوبارہ نکاح کر لیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے کہ عدت میں نکاح کا جو مسئلہ ہے وہ صرف اور صرف عورت کا معاملہ ہے، اور عورت جب کہہ دے، اس پر گواہی دے دے، تو پھر ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہاں پر اگر عورت کا قصور ہوگا تو وہ اپنی جواب دے اپنے اللہ کو ہوگی۔ تو اسلامی بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن میں انسان کو صرف اور صرف اپنے اللہ کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ اگر آپ یہ نہیں مانتے تو پھر پاکستان میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اسلام کے بالکل خلاف چل رہی ہیں۔ اب یہی دیکھ لیں، مریم نواز کا غیر محرموں کے بیچ میں اسٹیج پر کھڑے ہو کر تقریریں کرنا، پھر مریم نواز کا اپنے جو مخالفین ہیں ان کے خلاف جو گندی زبان استعمال کرنا، وہ پھر مریم نواز کا دھمکی دینا کہ میرے پاس بڑے بڑے افسروں کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں۔ تو ظاہری بات ہے ویڈیوز تو حج عمرے کی ہوں گی نہیں، نمازوں کی تو ہوں گی نہیں، تہجدوں کی تو ہوں گی نہیں، وہ جس قسم کی ویڈیوز ہے وہ آپ سمجھتے ہیں۔ تو کیا مریم نواز پر کوئی اسلامی حد نہیں لگتی؟ جو ہمارے چہیتے ہیں، جن کا جو میرے بھی کبھی ہیرو تھے، جنرل مشرف، ان کا جو سر پہ شراب کی بوتل رکھ کر ڈانس کرنا، وہ ٹھیک تھا؟ انڈین ایکٹرز کو وہ اپنی پسندیدگی کے جو پیغام بھیجتے تھے وہ ٹھیک تھا؟ پھر یا خان کا جنرل رانی نور جان کو اپنے پاس رکھنا، وہ کیا اسلامی تھا؟ پھر میاں محمد نواز شریف صاحب کا طاہرہ سید کے ساتھ جو معاشقہ تھا، ان کا گھر بھی خراب ہوا۔ یہاں بالکل سیم مثال وہی ہے جو آج عمران خان کے خلاف خاور مانیکا نے دائر کی درخواست۔ وہاں اس وقت جو نعیم بخاری تھے، ان کی بیوی تھی طاہرہ سید، ان کا نواز شریف کے ساتھ جب معاشقہ ہوا تو ادھر کلثوم نواز نے بھی بہت سخت ایکشن لیا تھا، اور ادھر نعیم بخاری کا گھر بھی تباہ ہو گیا۔ تو کیا یہ خالص اسلامی عمل تھا؟ کیا یہ اسلام کے دائرے میں آتا تھا؟ اور ان کے چھوٹے میاں جو ہیں، ان کی جو 5 بیویوں کی کہانیاں ہیں اور جس طرح کی ہوئی ہیں، پھر ان کی ایک بیوی نے اس پہ پوری کتاب بھی لکھی تھی، اس کا تو صاف ثبوت موجود ہے۔ ان کی ایک بیوی نے جو کتاب لکھی اس میں سارا کچا چٹا کھول کر رکھ دیا۔ کیا وہ اسلامی عمل تھا؟ پھر چھوٹے میاں کے بھی چھوٹے میاں جو ہیں، حمزہ شہباز، ان کا عائشہ عہد کے ساتھ ایک چکر تھا، وہ کافی عدالتوں میں معاملہ اٹھا تھا۔ کیا وہ غلط تھا؟ وہ ٹھیک تھا؟ کیا وہ اسلام کے خلاف تھا یا اسلام کے دائرے کے اندر آتا تھا؟ ایسی اگر کسی ڈھونڈنا شروع کریں، باقی سارے کام چھوڑ کر اگر ایسی کسے ڈھونڈنا شروع کریں تو صفوں کے صفحے اس طرح کالے ہو جائیں گے جس طرح آج کی تاریخ میں آپ کا منہ کالا ہو چکا ہے، لیکن وہ کسے پھر بھی ختم نہیں ہوں گے۔ اور تو اور ان کی جو سب سے بڑی چمچی غریدہ فروخی، وہ عدالت سے بھی 10 قدم آگے بڑھ کر زنا کی حدیں اور زنا کی آپ کو سزائیں تجویز کر رہی ہے۔ بندوں سے پوچھے، اس کی آئے روز خود کی ویڈیوز لیک ہوتی رہتی ہیں، آئے روز اس کی اپنی زبان کے چرچے ہوتے ہیں، آئے روز وہ اپنی زبان سے جو غلاظت نکالتی ہے۔ کیا وہ سب ٹھیک ہے؟ اس ملک میں آپ بہت سپیڈ کے ساتھ سیکولرزم کی طرف جا رہے تھے۔ آپ سکول اور کالجوں میں جس طرح لڑکیوں کو آزادی دے رہے تھے، آپ معاشرے میں جس طرح لڑکیوں کو آزادی دے رہے تھے، آپ جو کہتے ہیں نا کہ اسلامی نہیں غیر اسلامی آپ جو آزادی تھی اس کی طرف زبردستی ہمارے معاشرے کو دھکیلے جا رہے تھے، اور اس وقت ہم آواز اٹھاتے تھے کہ ہمارا معاشرہ تباہ ہوتا جا رہا ہے، تب آپ کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ اور آج آپ اسلامی چیزیں لے کر بیٹھ گئے۔ چلے مان لیا آپ اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکے ہیں، اب آپ پکے مسلمان بن چکے ہیں، اب پورا آپ اسلام پر عمل کریں گے، تو کیا اسکول اور کالجوں میں یہ جو مخلوط نظام تعلیم ہے یہ چلتا رہے گا یا اس کو بھی آپ روکیں گے؟ ہمارے یہاں مخلوط نظام تعلیم اور اس کے بارے میں جڑی کہانیاں اس قدر عام تھیں کہ ہمیں اب تو کوئی اسلامی یونیورسٹی نظر ہی نہیں آتی۔ زیادہ دور نہیں جاتے، قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم ولادت ہو یا یوم وفات ہو، اس پر اسکولوں میں تقریبات کے اندر ڈانس پارٹیاں رکھی جاتی ہیں۔
یہاں کیوں رکتے ہیں؟ ہمارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت 12 ربیع اول یا محرم کے دنوں میں اسکول اور کالجوں میں جو کچھ ہوتا ہے ڈانس کے نام پر، ان تقریبات کے نام پر، وہ کیا جائز ہے؟ کیا وہ اسلامی فعل ہے؟ اگر آپ کو یہ ساری چیزیں جائز لگتی ہیں تو پھر آپ فکر کریں، آپ پکے منافق ہو چکے، کیونکہ اس ملک میں آپ اسلام کی تبلیغ نہیں کر رہے، آپ اس ملک میں اسلام کے لیے کام نہیں کر رہے۔ وہ کام صرف کیا تھا عمران خان نے، اور اسی بات پہ آپ کو تکلیف بھی ہے، اسی بات پہ پوری دنیا کو تکلیف ہے۔ عمران خان وہ پہلا وزیر اعظم تھا جس نے افیشل طریقے سے اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش کی تھی، اور یہ وہی لوگ ہیں جو آج تک اسلام کے مخالف بیانیے کو ہمیشہ سپورٹ کرتے رہے۔ اس طرح تو سود بھی ایسا سخت گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو سودی ہوگا اس کے ساتھ میری ذاتی جنگ ہوگی۔ تو پھر میاں نواز شریف نے اپنی پہلی وزارت عظمیٰ کے دور میں جب سارے سود کو ختم کرنا چاہتے تھے تو اکیلے نواز شریف نے اس کو ختم کر دیا تھا، اس کی مخالفت کی تھی۔ تو کیا یہ غیر اسلامی عمل نہیں بنتا؟ بلکہ یہ تو اسلام سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ تھا، جس میں اگر سزا ہو تو پھر نواز شریف کو سب سے بڑی سزا ہونی چاہیے کہ وہ تو سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ معذرت کے ساتھ آپ لوگ صرف نام کے مسلمان رہ چکے ہیں، بلکہ اب تو آپ لوگوں کو مسلمان کہنا بھی اسلام کی توہین ہے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز ہے، ہمارے جو بڑی بڑی ایسی انسانی حقوق کی تنظیمیں، خاص کر جو عورتوں کے حقوق کی علمبردار بنتی ہیں، جو بار بار موم بتیاں لے کر نکل آتی ہیں، آج اتنا بڑا کام ہوا تو وہ کہاں ہیں؟ ایک باپردہ عورت دیکھیں نا، دنیا میں آپ یورپ میں جائیں، امریکہ میں جائیں، انڈیا میں پچھلے دنوں کافی یہ موضوع زیر بحث تھا کہ لڑکیوں کو حجاب نہیں کرنے دیا جاتا، اور ایک پاکستان ہے جس میں آج تک اس چیز پر زور دیا جاتا رہا کہ حجاب نہیں کرنا چاہیے، عورت کی اپنی مرضی ہے، بلکہ کیوں کریں، ہم کوئی قیدی ہیں؟ لیکن آج ایک باحجاب عورت جس کا تعلق بھی سیاست سے نہیں ہے، جس کا تعلق بھی کسی ملک کی سرکاری ایسے نوکری یا کسی جاب کے ساتھ، کسی عہدے کے ساتھ نہیں ہے، اور اس کے خلاف اتنی بڑی بڑی باتیں اور اتنی گندی باتیں جن کا تعلق خالص اسلامی تھا، کوئی اس میں سیاست نہیں تھی، کوئی اس میں ایسی ویسی چیز نہیں تھی، کوئی دنیاوی مطلب نہیں تھا، ایک چیز بالکل کلیئر تھی، اس کو آپ لے لیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا جیسے پچھلے دنوں قاضی فائز عیسیٰ نے بھی اسلامی حوالے دیے تھے، پھر ہمارے جو آرمی چیف ہے انہوں نے بھی اسلامی حوالے دیے تھے۔ آج کل اس ملک میں ہر بندہ اسلامی حوالے دے رہا ہے، لیکن اسلام پر عمل کوئی نہیں کر رہا۔ وہ عمل صرف اور صرف عمران خان نے کروایا تھا۔ تو عمران خان اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اس کا مطلب آپ ایک دفعہ پھر پڑھ لیں۔ اگر اس کی امید اللہ تعالیٰ سے ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ خسارے میں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے سر پر اپنا ہاتھ یا اپنا فضل کر دے، اپنا کرم کر دے، تو پھر اس کو جو گراتے ہیں وہ ذلیل ہوتے ہیں۔ اور آج کل پاکستان میں یہ مثال بالکل سامنے اور واضح نظر آ رہی ہے کہ کون ذلیل ہو رہے ہیں، کون ننگے ہو رہے ہیں، کون اپنے کپڑے خود اپنے ہاتھوں سے پھاڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے، اور اس ملک میں جو اسلام کے نام پر ڈرامے ہوتے ہیں اور وہ جو ڈرامے چلانے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اب انصاف کرے۔ اب بہت ہو چکی، اب اس ملک میں جو کچھ ہو چکا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہو چکا ہے۔ ہر روز ہم یہی کہتے ہیں، اور ہر آنے والا ایک نیا روز ایک نئی درفتنی لے کر آتا ہے، ایک نئی مصیبت لے کر آتا ہے اس ملک کے لیے اور اس ملک کی عوام کے لیے۔ آج کل جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے وہ اگر مان بھی لیں کہ عارضی ہے، لیکن اس کے جو اثرات ہیں، اس کا جو نقصان ہے وہ مستقل ہے۔ یہ آپ میری بات یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔